السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل درس قرآن و حدیث کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 40۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمتیں تم یاد کرو جو تم کو میں نے بخشی تھی۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور تم میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ اوف بعہدکم، میں بھی تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِیَّایَ فَارْہَبُونِ، اور مجھ ہی سے تم ڈرا کرو۔ پشتو میں ترجمہ ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام اولادا، اذکروا، یاد پڑے، نعمتی زما نعمتنا، التی کمچی انعمتم ما کھڑی علیکم پتاس باندی، واوفو، او پورا کڑے، بعہدی زما وعدہ، اوفی پورا کڑم ز بعہدکم ستاس وعدہ، وإیایا، او ہم خاص زمانہ، فرحبون، او یری گئے۔ سورۃ البقرہ چونکہ مدنی سورت ہے، اس لیے اس میں مشرکین و منافقین کے بیان کے بعد اہل کتاب کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ 40ویں آیت سے شروع ہو کر 123 آیات آخر پارہ الف لام میم تک انہی لوگوں سے خطاب ہے، جس میں ان کو مانوس کرنے کے لیے اول ان کی خاندانی شرافت اور اس سے دنیا میں حاصل ہونے والے اعزاز کا، پھر اللہ تعالیٰ کی مسلسل نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، پھر ان کی بے راہی اور غلط کاری پر متنبہ کیا گیا اور صحیح راستہ کی طرف دعوت دی گئی۔ ان میں سے پہلی 7 آیاتوں میں اجمالی خطاب ہے، جن میں سے 3 میں دعوت ایمان اور 4 میں اعمال صالحہ کی تلقین ہے۔ اس کے بعد بڑی تفصیل سے ان کو خطاب کیا گیا ہے۔ اس رکوع میں یہود کے لیے خصوصی طور پر تشکیل پانے والے اصلاحی پروگرام 8 اوامر اور 4 نواہی پر مشتمل ہے۔ اگر یہود اس پر عمل کرنے کا پکا عزم کر لے تو ان کی نجات یقینی ہے۔ 8 اوامر یہ ہے: اذکروا نعمتی، تم اپنے اوپر اور اپنے آباء و اجداد کے اوپر میرے انعامات کو یاد کرو۔ نمبر 2، اوفو بعہدی، اوفو بعہدی، میرے ساتھ کیے ہوئے معاہدہ کا لحاظ رکھو۔ وإیایا فارہبون، نمبر 3، وإیایا فارہبون، خاص مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ نمبر 4، آمینو، یعنی سرکشی سے باز آ جاؤ، ایمان لاؤ۔ اور نمبر 5، اقیموا الصلاۃ، نماز باقاعدگی سے قائم کرو۔ نمبر 6، آتوا الزکوٰۃ، مال میں میرا مقررہ حصہ یعنی زکوٰۃ کو ادا کرو۔ نمبر 7، ورکعوا، میرے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ مل کر جھک جاؤ۔ نمبر 8، واستعینوا، اگر کہیں مشکلات درپیش ہو تو نماز اور صبر کے سہارے سے مجھ سے مدد طلب کیا کرو۔ 4 نواہی یہ ہے: نمبر 1، لا تکونوا اول کافر بہ، کفر کی بنیاد رکھنے والے نہ بنو۔ نمبر 2، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میرے دین کے مقابلہ میں اس حقیر دنیا کو ترجیح نہ دو۔ نمبر 3، ولا تلبسوا الحق بالباطل، باطل کو حق کا لباس پہنا کر دھوکہ نہ دو۔ لا تکتموا الحق، نمبر 4، حق چھپانے سے باز آ جاؤ۔
یہ ایسا اصلاحی پروگرام ہے کہ اس کو لے کر یہود اپنی کوئی ہوئی عظمت بحال کر سکتے ہیں، صدق دل سے ایمان لا کر قوم کی قیادت کی باغ دوڑ سنبھال سکتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور بنی اسرائیل سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مراد ہے، اور یہاں بنی اسرائیل سے ان یہودوں کو خطاب کیا گیا ہے جو مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں آباد تھے۔ اذکروا نعمتی، بند و نصیحت سے پہلے انعامات کا ذکر نہایت ہی مؤثر حکمت عملی ہے، اور یہاں نعمت اسم جنس ہے اور اس سے مراد وہ مادی اور روحانی انعامات ہیں جو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر کیے، مثلا دولت، حکومت، نبوت اور دوسرے وقتی انعامات، جیسا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ سورۃ المائدہ۔ ان انعامات کی کسی قدر تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، یہ دوسرا امر ہے۔ یہاں لفظ عہد دونوں جگہ مصدر ہے، یعنی جو تم عہد میرے ساتھ نے کیے تم اسے پورا کرو، تو جو عہد میں نے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے میں اسے پورا کروں گا۔ بنی اسرائیل نے تو اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ بنو اسماعیل میں پیدا ہونے والے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرنے اور انہیں جنت میں داخل کرنے کا عہد کیا تھا، یا اس سے مراد یہ عہد ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 3، یا اس سے یہی عہد مراد ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، یہ تیسرا امر ہے